ایک طرف پیر و مرشد کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے، اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایک غلو یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں، بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ، سب 2 نمبر ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ دو کیا ہیں، انتہا ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا، اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں انٹرویو میں نے یہ الفاظ کہے، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے، جنتی۔ تو وہ ایک جنتی کون سا ہے، اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو، آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو، فالو۔ میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا۔ اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی، جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی۔ وہی تو پیر مریدی پہ میں بات کر رہا تھا۔ تو 2 قسم کے مبالغے، ایک یہ کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں، شارٹ چل رہے ہیں، ونس اپون اے ٹائم بزرگ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ اور ایک یہ کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا بنا لیا ہے کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے۔ تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی، تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر 1 علم بھی کامل ہو اس کے پاس، نمبر 2 تقویٰ ہو، نمبر 3 آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے، فائدہ۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، تقویٰ، علم، آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا، مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ کو۔ تو مناسبت بھی ہے، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے۔ اب 100% تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا، غالب گمان ہی ہو سکتا ہے نا، نیک بھی ہے، علم بھی ہے، اور کیا ہے، میری اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا۔ آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے، مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے، تاکہ میں کیا بن جاؤں، انسان کا بچہ۔ مجھ سے میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی، پہلے خود کوشش، نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے، چھڑوا دیں، کوئی آپ طریقہ بتائیں۔ تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں، پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا، جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو وہابیوں کے، جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی، ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھتے ہیں، لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی، وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو اہل حدیثوں میں معتدل ہیں وہ بھی پیر و مرشد کے قائل ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے اہل حدیث بیعت تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے اہل حدیث بیعت ہوئے ہیں، آ کے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے۔ بہت سے اہل حدیث میرے سے بھی تعلق ہے ان کا، مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا مسلک ہی ہم سے کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی، معاشرے کی، ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نا پھرتے رہو گے۔ تو نہ جاہل کو پیر بناؤ، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہا ہے وہ پیر ہے آپ کا، پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے، روحانی علاج سے، جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا، نہ آپ کے مسائل نمٹائے گا، وہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا،
دنیا کی محبت نکالنا, دنیا کا مسافر خانہ ہونا, یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا, آپ سے برائیاں چھڑوانا, نیکیوں پہ آپ کو لانا, یہ کام ہے. اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے, کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے, نہ 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 نہ, بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے نا, انہوں نے اس کو, کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو, اجازت بیعت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو, کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقوی یا اصلاح کا عنصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو, تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت, چونکہ میں نیک ہوں, میرے پاس علم بھی بہت ہے, تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو, یہ خود آپ کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھائی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو, اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو, سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت کو فالو نہ کرتا ہو, اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں. اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے, وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے. سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں, یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے. 2-4 ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں, سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں, تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک, ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا. تو سارے علماء کسی کے خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علماء کو اعتماد نہیں ہوتا, علماء خود بھی تو کوئی 2 قسم کے ہیں, حق اہل حق علماء, باطل علماء. مولوی بھی تو 1 نمبر بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہیں. تو وقت کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی طرف سے اس کو اجازت باقاعدہ ملی بھی ہو, اعتماد ہو, اس کے خلاف کوئی ایسا معتبر علماء کا فتویٰ نہ ہو کہ بھائی اس کے پاس بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس سے بیعت ہونے کے بہت فائدے ہیں. دیکھو میں اگر مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو آج جو اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کرتا. اور میں مفتی رشید احمد صاحب سے کیوں بیعت ہوا پتہ ہے؟ پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان پر وقت کے علماء میں سے کس کس کو اعتماد ہے. ان سے پہلے بھی تو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. پتہ چلا جی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں, انہوں نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا فتوے میں. اچھا اصلاح میں اور اللہ میں کون کس کے شیخ ہیں؟ پتہ چلا حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت دی ہے, اور فلاں بزرگ نے. جب ہمیں یہ اعتماد ہوا ہے تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں. اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے کہتے کہ میں ہی دنیا میں بزرگ آیا ہوں, باقی مفتی شفیع صاحب بھی غلط تھے, تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, میں کہتا آپ کیا ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا, مجھے آپ پہ اعتماد کیسے آئے؟ کہتے میری بات دلیل سے ہوتی ہے, باقی سارے کیا بیچ رہے تھے؟ منجن بیچ رہے تھے. تو بیوقوف تو متاثر ہو جاتا, میں کم از کم اتنا بیوقوف نہیں ہوں. میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے گیا, سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا, وقت کے علماء کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقوی میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقوی میں ذرا ضرورت سے زائد متقی ہیں, یہ اشکالات تو ہوئے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے. علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہے. علماء جو ان سے پہلے علماء تھے, یہ دین یتیم تھوڑی ہے کہ آج اسلام آئے, اسلام تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ان سے پہلے کون سے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا؟ پتہ چلا جی حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شاگرد ہیں, 8 سال شاگرد رہے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے, مجلس تحقیق میں. تو وقت کے علماء پھر مجلس تحقیق میں حضرت کو بلایا جاتا ہے, بیٹھتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, جو علماء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہیں. پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, اور ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ. اگر میں بیعت نہ ہوتا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نا کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے. میں جو تخریب کاری کا کام کرتا نا قرآن اور سنت کے نام پہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ.
اور حوالے دینے بھی آتے ہیں. پھر میں جو حوالے دے دے کے الو بناتا آپ لوگوں کو, آپ بھول جاتے. لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا. اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا, اور اب تک بیعت ہوں. وہ میری غلطیاں مجھے اب تک بتاتے ہیں, آپ نے بیان میں غلط بولا ہے, رجوع کرو اس سے. تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تنبیہ کرنے والا, اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں ہم. کوئی تنبیہ کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے پھر ہم یہ بھی غلط وہ بھی غلط. لوگ کہتے ہیں یار بس الفلاحیہ ہی ٹھیک ہے, اور بے وقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں. اس لیے شیخ سے بہرحال بیعت ہو, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے ایک فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے فحاشی والے کام. بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہ گاروں کو توبہ کروائی. اور بھی بزرگ ہیں, میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی, کہ آپ سمجھیں یہ ہیں باقی نہیں, اور بہت سارے ہیں. تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا, لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس. وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں تو, لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان سے, تو ان سے بیعت ہو جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی مسائل علماء سے پوچھیں. اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے, یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے, کسی سے بھی پوچھنے کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کر کے بتا دو ہو گئی ہے.